اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم در شناختن اجناس اسماء و افعال و صرف آن۔ باب دوم دوسرا باب در شناختن، شناختن کا معنی پہچاننا، اجناس جنس کی جمع ہے، اجناس اسماء و افعال یعنی اسموں اور فعلوں کی جنسوں کے پہچاننے کے بیان میں، اسموں اور فعلوں کی جنسوں کو پہچاننے کے بیان میں ایک بات، وصرف آں اور ان کی گردان، اور ان کی گردان کے پہچاننے کے بیان میں۔ پھر سے ملا لیں اور ترجمہ دیکھیں۔ باب دوم در شناختن اجناس اسماء و افعال و صرف آں، دوسرا باب اسماء و افعال کی جنسیں اور ان کی گردان پہچاننے کے بیان میں، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ دوسرا باب اسماء و افعال کی اجناس اور ان کی یعنی اسموں اور فعلوں کی گردان کے بیان میں۔ ودری باب پنج فصل است، اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول در کمیت اجناس و معرفت آں۔ فصل اول پہلی فصل در کمیت اجناس جنسوں کی مقدار و معرفت آں اور ان کی شناخت کے بیان میں۔ پہلی فصل جنسوں کی مقدار اور ان کی پہچان کے شناخت کے بیان میں ہے کہ جنسوں کی مقدار اس میں بتائی جائے گی اور ان کی پہچان کرائی جائے گی۔ تو یہاں پر 7 اقسام کا بیان ہوگا کہ کون صحیح ہے، کون محموز ہے، کون معطل ہے، کون مضاعف ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، بدا کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر 4 گوناست۔ بدا کے جان لیجئے کہ جملہ افعال متصرفہ، تمام افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ اور اسماء متمکنہ کی، اسماء متمکنہ بر 4 گوناست، 4 قسموں پر ہیں۔ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ 4 قسموں پر ہیں، یعنی تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ افعال متصرفہ کیا ہیں، حالانکہ پیچھے ہم نے بتایا تھا۔ تو افعال متصرفہ ان افعال کو کہا جاتا ہے، افعال جمع ہے فعل کی، کہ جو فعل، یا یوں کہیں کہ جس کے مصدر سے فعل ماضی، فعل مضارع اور امر کی گردانیں آتی ہوں، یعنی اس سے ماضی کا صیغہ بھی آتا ہو، مضارع کا بھی آتا ہو اور امر بھی آتا ہو، تو اسے فعل متصرف کہتے ہیں۔ بار بار پھیرا جانے والا فعل، یعنی ماضی کی بھی گردان ہو رہی ہے، مضارع کی بھی گردان ہو رہی ہے اور امر کی بھی گردان ہو رہی ہے۔ تو جن سے یہ سب گردانیں ماضی، مضارع، امر کی آتی ہیں، ان فعلوں کو افعال متصرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اسماء متمکنہ یہ جمع ہے اسم متمکن کی، اس کی اسم متمکن کی۔ اسم متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور وہاں پر عامل موجود ہو اور وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسم متمکن کو اسم معرب بھی کہتے ہیں، اسم متمکن کو اسم معرب بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال افعال متصرفہ سب کے سب
اور تمام اسماء متمکنہ، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ وہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں آگے بیان کر دیا، صحیح، محموز، معطل اور مضاعف۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ افعال متصرفہ یعنی وہ افعال جن کی گردان ماضی کی ہوتی ہے، مضارع کی ہوتی ہے، امر کی ہوتی ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معطل، مضاعف۔ لیکن افعال غیر متصرفہ، وہ افعال جن کی گردان ماضی، مضارع، امر سب کی نہیں ہوتی ہے، کسی کا صیغہ صرف ماضی کا ہی آتا ہے، اس کا مضارع نہیں آتا، کسی کا مضارع آتا ہے تو امر نہیں آتا، تو وہ افعال تو ہیں لیکن وہ غیر متصرفہ ہیں۔ تو کیا افعال غیر متصرفہ صحیح، محموز، معطل، مضاعف ہوتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح بھی ہوتے ہیں، محموز بھی ہوتے ہیں، معطل بھی ہوتے ہیں، مضاعف بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کا اصل مقصد ہے تعلیلات کو بیان کرنا، اور یہ تعلیلات زیادہ تر افعال متصرفہ میں ہوتی ہیں۔ صحیح، محموز، معطل و مضاعف ہونا بھی اکثر و بیشتر افعال متصرفہ میں ہوتا ہے، اس لیے انہیں خاص طور سے بیان کیا۔ دیکھیں، بدا کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر 4 گوناست۔ جان لیجئے کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ 4 قسم پر ہیں۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ نام لکھے ہیں، صحیح و محموز و معطل و مضاعف۔ اس میں صاد لکھی ہے، نقطہ نہیں ہے، لیکن یہاں نقطہ رہے گا، اور مضاعف۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ اب صحیح کسے کہیں گے، محموز کسے کہیں گے، معطل کسے کہیں گے، مضاعف کسے کہیں گے، یہ سب تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ دیکھیں، اما صحیح آن باشد کہ حرف از حروف اصلیے و حرف علت و حمزہ و 2 حرف صحیح و از یک جنس نباشد۔ اما صحیح آن باشد، لیکن صحیح وہ ہوگا کہ حرف از حروف اصلیے و کہ جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت اور حمزہ اور اس کے 2 صحیح حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ یہ 3 چیزیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن صحیح وہ ہوگا جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو، اس کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ نہ ہو، اور 2 صحیح حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ جب یہ تینوں باتیں نہ ہوں تب وہ صحیح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یعنی جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور اس کے 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ اما صحیح آن باشد کے حرف از حروف اصلی و حرف علت و حمزہ و 2 حرف صحیح و از یک جنس نباشد، لیکن صحیح وہ ہوگا جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت اور حمزہ اور اس کے 2 حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں، چون ضربا، جیسے ضربا، و بعثر اور بعثر، و رجل اور و جعفر اور و سفرجل اور ضربا، بعثر، یہ دونوں مثالیں فعل کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ فعل کی ہیں، فعل متصرف۔ ضربا کا معنی اس نے مارا، بعثر کا معنی اس نے ابھارا، برانگیختہ کیا۔ رجل، جعفر، سفرجل، یہ تینوں مثالیں اسم کی ہیں۔ رجل یہ اسم ثلاثی ہے 3 حرف والا، جعفر یہ اسم رباعی ہے 4 حرف والا، سفرجل یہ اسم خماسی ہے یعنی 5 حرف والا۔ رجل کا معنی آپ جانتے ہیں مرد، جعفر کہتے ہیں چھوٹی نہر کو، چھوٹی نہر۔ سفرجل کا معنی ہوتا ہے بہی، کیا؟ یہ ناشپاتی کی طرح ایک پھل ہوتا ہے، ایک پھل کا نام ہے۔ تو بہرحال اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ مثالیں صحیح کی دی ہیں، تو ضربا میں کیا کوئی حرف علت ہے؟ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ تو ضربا میں حرف علت ہے؟
حمزہ ہے؟ اس کے دو حرف ایک جنس کے ہیں؟ اسی طرح بعثر میں، رجل میں، جعفر میں، سفر جلن میں کیا کوئی حرف علت ہے؟ نہیں ہے۔ حمزہ ہے؟ نہیں ہے۔ دو حرف ایک جنس کے ہیں؟ نہیں ہیں۔ لہذا یہ سب کی سب مثالیں صحیح کی ہیں۔ تو صحیح کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ صحیح وہ ہوگا جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، اور اس کے دو صحیح حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ وَمَحْمُوز آ باشد کہ حرف از حروف اصلیہ و حمزہ باشد، اور محموز وہ ہوگا جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ محموز وہ ہوگا جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ ہو، یعنی اس کے مادے میں حمزہ ہونا چاہیے تب محموز ہوگا، اور اگر حمزہ نہیں ہے تو وہ محموز نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے، بار بار یہی کریں، جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ پتہ لگا حروف اصلی تو 3 ہیں، بعد میں اضافہ کر دیا گیا، ایک حمزہ بڑھایا گیا، آپ نے دیکھا اس میں حمزہ ہے، تو کیا محموز ہو جائے گا؟ نہیں، حروف اصلی میں حمزہ ہونا چاہیے۔ جو حروف اصلی نہیں ہیں، زائد ہیں، ان میں حمزہ آنے سے محموز نہیں ہوگا۔ جیسے ضاربن، اس میں فاعل، اس میں الف آ گیا، ٹھیک ہے، یا ضاربن کر دیں، یا اور مثالیں لے لیں جس میں حمزہ آ جائے تو یہ محموز نہیں ہو جائے گا، کیونکہ حروف اصلی کو دیکھنا ہے۔ اور محموز وہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ وَآ بَرْسِہ نوع است، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، محموز کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ حمزہ یا تو فا کلمہ کی جگہ ہوگا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ تو آپ سمجھ چکے ہیں نا، جو پہلا حرف ہے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، جو دوسرا ہے اسے، اور جو تیسرا ہے لام کلمہ، اور اگر 4 حرف والا فعل ہے، رباعی ہے، تو اس میں لام کلمے 2 ہو جاتے ہیں، پہلا فا، دوسرا عین، تیسرا لام اول، چوتھا لام ثانی ہوتا ہے۔ تو محموز کی 3 قسمیں ہیں، یا تو حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہوگا، یا حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہوگا، یا حمزہ لام کلمہ کی جگہ ہوگا۔ اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ ہے تو اسے محموز فا کہیں گے، اور اگر حمزہ عین کلمہ کی جگہ ہے تو اسے محموز عین کہیں گے، اور اگر حمزہ لام کلمہ کی جگہ ہے تو اسے محموز لام کہیں گے۔ بات آسان ہے، دیکھ لیں۔ وَآ بَرْسِہ نوع است، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، محموز فا، ان 3 قسموں کے نام شروع کر دیے۔ پہلی قسم ہے محموز فا، مثال دی ہے، صرف سمجھایا نہیں ہے، آپ سمجھ لیں گے چونکہ سمجھدار ہیں۔ محموز فا وہ ہے جس کے فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو، محموز فا وہ ہے جس کے فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو۔ چون امارا و امرن، جیسے امارا اور امارا میں فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، امرن میں ہے، امارا فعل ماضی ہے، اس نے حکم دیا، اور امرن مصدر ہے، حکم دینا۔ دوسری قسم و محموز عین، دوسری قسم ہے محموز عین کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو۔ چون سألہ و رأسن، جیسے سألہ اور سألہ یہ فعل ہے، اس میں عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، اور رأسن میں عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ محموز عین کی مثال ہوئی۔ سألہ فعل ہے، فعل ماضی، اس کا معنی ہے سألہ اس نے سوال کیا یا اس نے مانگا، اور رأسن یہ اسم ہے، رأسن کا معنی ہوتا ہے سر۔ و محموز لام، تیسری قسم ہے محموز لام کسے کہیں گے؟ جس میں لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو۔ چون قرأ و کلأن، جیسے قرأ اور قرأ فعل کی مثال ہے، اور کلأن اسم کی مثال ہے۔ قرأ فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے پڑھا، اور کلأن اسم ہے، اس کا معنی ہے گھاس، کیا؟ گھاس کو کہتے ہیں کلأن۔ تو صحیح کا بیان ہو گیا، محموز کا بیان ہو گیا، اب ہے معتل۔ معتل کسے کہیں گے؟ دیکھیں، وَمُعْتَلْ آ باشد کہ حرف از حروف اصلیہ و حرف علت باشد، اور معتل وہ ہوگا جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو، اور معتل وہ ہوگا جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو۔ وہ حروف علت سہ است، اور حروف علت 3 ہیں، وہ 3 کون کون سے ہیں شمار کرا رہے ہیں؟ واو و الف و یا،
واو اور الف اور یا کہ مجموع وائے باشد، کہ جس کا مجموعہ وائے ہوگا، چائے نہیں بلکہ وائے ہوگا، وائے میں واو الف یا تینوں آ گئے۔ ومعتل بردو گونا است، اور معتل کی دو قسمیں ہیں، معتل بیک حرف و معتل بدو حرف۔ معتل بیک حرف اور معتل کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو۔ پہلی کا نام دوسری کا نام معتل بیک حرف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حرف علت ایک ہوگا، اور معتل بدو حرف کا مطلب یہ ہے اس میں حرف علت دو ہوں گے۔ دیکھیں، معتل بیک حرف برسہ گوناست، معتل بیک حرف کی تین قسمیں ہیں، جس طرح محموس کی تین قسمیں تھیں اسی طرح معتل بیک حرف کی بھی تین قسمیں ہیں۔ معتل فا، یعنی جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ معتل عین، جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ معتل لام، جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو۔ دیکھیں، معتل بیک حرف برسے گوناست، معتل بیک حرف کی تین قسمیں ہیں۔ معتل فا، معتل فا اس کی بھی وضاحت نہیں کی ہے چونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ معتل فا وہ ہے جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، چون وعدہ و یسارا و وعد و یسرن، چار مثالیں دی ہیں۔ وعدہ و یسارا یہ دونوں فعل کی مثالیں ہیں، اور وعد و یسرن یہ دونوں اسم کی مثالیں ہیں۔ کس کی؟ اسم کی مثالیں ہیں۔ وعدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور یسرا کا معنی اس نے وہ جوا کھیلا، وہ جوا کھیلتے نا کچھ لوگ جواری جو ہوتے ہیں، وہ جوا کھیلا۔ وعد مصدر ہے اسی سے وعدہ کرنا، یسرن کا معنی یہ بھی مصدر ہے جوا کھیلنا۔ ومعتل عین، معتل عین وہ کلمہ ہے جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو، چون قالا و باع و بابن و نابن، جیسے قالا اور باع اور بابن اور نابن۔ یہاں بھی چار مثالیں ہیں، دو مثالیں فعل کی ہیں اور دو مثالیں اسم کی ہیں۔ قالا باع دونوں فعل ہیں، قالا کا معنی اس نے کہا، باع کا معنی اس نے بیچا۔ بابن کا معنی دروازہ، نابن کا معنی نوکیلا دانت، نوکیلا دانت۔ ومعتل لام، اور تیسری قسم ہے معتل لام، چون دعا و رما و دلون و زبیون، اس کی بھی چار مثالیں دی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں پر لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے، دعا میں ہے، رما میں ہے، دعا میں الف ہے، رما میں بھی الف ہے، یا کو الف سے بدل دیا گیا، دلون میں واو ہے، زبیون میں یا ہے۔ تو یہاں بھی دو مثالیں فعل کی ہیں اور دو مثالیں اسم کی ہیں۔ دعا، دعا کا معنی اس نے بلایا، اس نے دعوت دی۔ رما کا مطلب اس نے پھینکا، رما یرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تیر اندازی کرنا، تیر چلانا، رما اس نے پھینکا۔ دلون کا معنی ہوتا ہے، یہ تو آپ نے بار بار پڑھا ہے نومیر میں، دلون کا معنی ڈول، بالٹی، اور زبیون کا معنی ہرن، زبیون کا معنی ہرن۔ ومعتل بدو حرف دو نوع است، اور معتل بدو حرف کی دو قسمیں ہیں۔ اب معتل بدو حرف رہ جاتا ہے، پھر مضاعف رہ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو کل پڑھ لیں گے چونکہ بات مکمل نہیں ہوگی، پھر کم رہ جائے گی۔